اور ویسے کہ علی ماں کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی امی جان مجھے اجازت دو کہ میں مدینے جاؤں، رب کے محبوب کائنات کے والی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، میں ان کی صحبت اختیار کر کے دیدار کر کے ان کا صحابی بن جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تم چلے گے تو میری دیکھوا میں تو اتنی بوڑھی اولاد کمزور کہ تمہارے بغیر میرا کوئی ہے بھی نہیں، اور اسے کھڑا ہونا کیوں جی مدینے نہیں جاتے، مدینے میں حضور ہیں، جانے کائنات ہیں، رک کے کیوں ماں کا حکم تھا، سبحان اللہ، ماں کا حکم تھا، رک کے دن گزرے، پھر خیال آیا، محبت تڑپائی، کہتے ہیں نا حضرت کہ عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے اور عشق اگر دو طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ یہ جمعہ پہلے بھی میں نے غالباً یہاں کہا تھا، اب یہاں ویسے کرنی ہے ماں کے پاس کے ماں اجازت دے جانا چاہتا ماں نے کہا بیٹا جاؤ، لیکن خیال رکھنا کہ اگر رب کے محبوب مدینے میں مسجد نبوی میں نہ ملے تو بیٹا انتظار نہیں کرنا، پلٹ کے کرم نہ جانا۔ اور ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کرم سے چلے مدینے میں پہنچے، اور جب مدینے میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، عرض کی علی رب کے محبوب کہاں ہے؟ فرمایا وہ اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ اور ایسے کرنی روکے نہیں، پلٹ کر کرم واپس آ کرن میں پہنچ گئے، جب ماں سے ملاقات ہوئی تو ماں نے کہا کیا ہوا؟ ملاقات ہو گئی؟ اور ایسے کرنی نے کہا کہ نہیں امی ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ ہمیں مسجد میں گیا تھا، آپ کے محبوب کہاں نہیں تھے؟ کہاں تھے؟ وہ اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے۔ کہا حجرہ کہاں ہے؟ کہا کہ مسجد نبی سے متصل تھا، ایک دروازہ اس کا مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ بیٹا انتظار کر لیتے، کہا ماں آپ کا حکم نہیں تھا۔ سبحان اللہ، ماں کی محبت، ماں کا حکم مانا، اور اللہ نے مقام کیا دیا کہ جب رب کے محبوب کا وصال ہونے لگا، رب کے محبوب نے اپنی کالی کمریے سے اتار کر حضرت عمر فاروق کو بلایا، عمر آ جاؤ، علی آ جاؤ، دونوں آئے، فرمایا کہ یہ کالی چادر لے لو، میرے وصال کے بعد یہ چادر اویس کرنی کو دینا اور کہنا کہ میری امت پہلے سلام کہنا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کے محبوب کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں جو بات مزے کی ہے، وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق کی مولا کائنات کی ملاقات مالک بھیجا نہیں ہے، سلام عرض کیا پارو ہے اور سلام کے بعد تحفہ دیا چادر کا، امت کے لیے دعائیں مغفرت ہوئی، کافی گپے شپے ہوئی، بات چیت ہوئی۔ جب آنے لگے اویس کرنی نے ایک سوال کیا ان سے، ایک سوال کیا ان سے، اویس کرنی کون ہے؟ تابعی ہے، عمر بھی صحابی، علی بھی صحابی، جنہیں کا سمجھ نہیں ہو سبحان اللہ بولا، سارے کا کوئی پابندی نہیں۔ غلط ہے یار، اویس کرنی نے سوال کیا عمر سے کہ عمر یہ بتاؤ کیا کبھی تم نے رب کے محبوب کی زیارت کی ہے؟ سبحان اللہ، عمر کہتے ہیں اویس ہم تو صحابی ہیں، وہ صحابی ہوتا ہی ہوا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رب کے محبوب کی چہرے کی زیارت کی ہو۔ سبحان اللہ، کہ رب کے محبوب کے یہاں ناک کے اوپر کے اوپر کے درمیان یہاں فرمایا کہ یہاں بال تھے کہ نہیں، عمر پریشان ہو گئے، عمر پریشان ہو گئے۔ اور ایسے کرنے کا عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ عمر نے کہا اویس تم تو تابعی ہو، تم نے کبھی دیدار نہیں کیا، اگر دیدار کر لیتے صحابی بن جاتے۔ اویس کرنی کا جواب سنیں، اویس کرنی نے کہا خدا کی قسم میں فاروق میں اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک کہ رب کے محبوب کی زیارت نہ کروں۔ سبحان اللہ، دل یاد نہیں بڑھائے آئے تعریف لئی صبح، ارے اکھیاں بڑھائیاں
सोने दे दीदार واسطے अखियां बनाइया सोने दे दीदार واسطے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں حضور کے صدقے میں ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے اور مسجد نبی قربان جائیں جنگ احد سے پہلے ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا مسجد نبی ہے اور صحابہ کرام کم تعداد میں اور جب صحابہ کرام کی تعداد بڑی ہو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا لوں سبحان اللہ اس ممبر پر بیٹھ کر جو واز کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں یہ ممبر کیا ہے سنت رسول ہے آپ کے بابا نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا وہ صحابی کے دوسرے جمعے میں آئے ممبر بنا لا اور آپ کے بابا کے خجور کے اس خشک تنے کے ساتھ ایک لگا کر واز کیا خجور کا خشک تنا آپ کے محبوب کا جسم جس چیز کے ساتھ نس ہو جائے نا اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے محبوب نے دوسرے جمعے اس خجور کے خشک تنے کو چھوڑا چلتے ہوئے جب ممبر کے قریب آئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رونے کی آواز سنی ایسا لگا تھا کہ کوئی اونٹ رو رہا ہے ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا آواز تو آ رہی تھی لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا آپ کے محبوب ممبر کے قریب کے پلٹ کے آئے کھجور کے اس خشک تنے کو ایسے کر کے سینے سے لگایا سینے سے لگایا چپ ہو گیا آپ نے بتایا کیا چاہتا ہے عرض کی آسما آپ سے جدا ہونے کے بعد میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا سبحان اللہ فرمایا کہ تجھے دو اختیار دیتا ہوں ایک اختیار یہ کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں لگا دو تیرے ساتھ پیر لگے میرے امتی کھائیں اللہ نے تو اپنے حبیب کو با اختیار بنا کر بھیجا ہوا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مالک کونے کو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ ہوئے ہر چیز آپ کے کنٹرول میں فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں لگاؤں تیرے ساتھ پھر لگے میرے امت کی قائد کی آسمت نہیں آپ سے جدا ہونے کے بعد دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا فرمایا کہ تیرے لیے دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تجھے میں جنت میں نہ لگا لوں سبحان اللہ تجھے جنت میں نہ لگا لوں عرض کی آسمت جنت میں لگائے رب کے محبوب نے ریاض الجنہ علامہ شوکت قاضی سے عمرہ کر کے آئے ہوئے ریاض الجنہ منبر رسول حجرہ عائشہ کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں کھودا دفن کیا اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں لگا دیا میرے امتی جنت میں جائیں گے تو اس کا پھل کھائیں گے سبحان اللہ حضور اس خجور کے خوشتانے کو بھی محروم نہیں کرتے میں اور آپ طرف کے محبوب کے امتی ہیں اور جنگ احد میں وساطی واقعہ کر سکتا ہوں اس پیغام پر جا سکتا ہوں جنگ احد میں اسی جنگ ہے بدر پہلی جنگ 313 احد 3 ہجری کو 1000 سے زائد مسلمان شکست برادر اسلام جنگ احد میں ایک صحابی کا بڑا عجیب واقعہ ہے وہ صحابی کہتے ہیں نام ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں جنگ کر رہا تھا اور جنگ کرتے 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 ایک تیر میری آنکھ میں لگا اور آنکھ کا ڈیڑا یہ باہر آ گیا لٹکنا شروع ہو گیا کہتے ہیں کہ بھی میں جنگ کر رہا ہوں تلوار میرے ہاتھ میں دشمن کا خوف ہے اس لیے کہ پسپائی ہوئی مسلمان صحابہ بھی بھاگنا شروع ہو گئے ایک دوست میرے قریب آیا اور کہا کہ قتادہ یار تیر آنکھ میں لگا ہوا ہے ایسا کیوں نہیں کر دیتے کہ اس آنکھ کو نکال کر باہر پھینک دو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا تانا سنا کہ آنکھ نکال کے باہر پھینک دل میں خیال آیا کہ یہ آنکھ نکال دوں گا تو لوگ کانا کہیں گے تانا دیں گے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانا سن کر سیدھے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے سبحان اللہ قتادہ کیوں آئے عرض کی یا رسول اللہ جنگ کر رہا
کی آنکھ میں لگا کر ڈیلا باہر آ گیا کیا چاہتا ہے عرض کی یا رسول اللہ ہم پیدا کر دیں سبحان اللہ اور دیکھیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پر کوئی ٹیکس نہیں لگا سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء درد یار ترسیل پہ جائیں دعا کی اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا آمین بغیر دعا کو اللہ تعالیٰ سے امت محمدیہ میں پیدا کرتا احساس یہ شیر صاحب بکری چلو سلام ہاں تھکیے ہوئے ایک دن شیر اس کے پاس چلا گیا اس کو کہا تو شیر بکری میں شیر نہیں ہے لے گیا اس کو گدام میں جب پانی پینے لگے اس نے دیکھا یار جو شیر اس کے بڑی دے رہی ہے یقین ہو گیا کہ میں شیر ہوں یار آپ امت محمدیہ سے